ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج ماہ فروری کی 7 اور شعبان کی 8 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. ایئرپورٹ اتھارٹی آف انڈیا کے جوائنٹ جنرل منیجر اوما شنکر نے لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر بریگیڈیئر ڈاکٹر بی ڈی مشرا ریٹائرڈ سے گورنر سیکریٹریٹ میں ملاقات کی. اس موقع پر لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر ڈاکٹر پون کوتوال اور کمشنر سیکریٹری ڈاکٹر ایل فرینکن بھی موجود تھے. ملاقات کے دوران لیفٹیننٹ گورنر نے اوما شنکر سے نئے ٹرمینل کی تعمیر کی پیش رفت اور اس کے استعمال کے لیے تیاری کے بارے میں تازہ ترین معلومات طلب کی. اوما شنکر نے آگاہ کیا کہ نیا ٹرمینل اکتوبر 2025 تک مکمل ہونے کی توقع ہے. مزید برآں پرانے ٹرمینل کو منہدم کرنے کے بعد اضافی خلیج کی توسیع کی جائے گی، جس کا کام اگلے سال مکمل ہونے کی امید ہے. لیفٹیننٹ گورنر نے ہوائی اڈے کی گنجائش میں اضافے اور مقامی رہائشیوں اور سیاحوں کے سفر کو بہتر بنانے کے لیے اس منصوبے کی بروقت تکمیل کی اہمیت پر زور دیا. انہوں نے یقین دلایا کہ منصوبے کی کامیاب اور بروقت تکمیل کے لیے مرکز کے زیر انتظام علاقے کی انتظامیہ کی جانب سے ہر ممکن تعاون فراہم کیا جائے گا. کرگل میں انقلاب اسلامی کے بانی مرحوم حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمد حسین ذاکری رحمۃ اللہ علیہ کی انقلابی خدمات پر مبنی ایک بین الاقوامی فلم 9 فروری بروز اتوار دوپہر 1 بجے سید مہدی میموریل ہال کرگل میں نمائش کے لیے پیش کی جائے گی. یہ فلم پہلی بار شیخ محمد حسین ذاکری کے ذریعے کرگل میں برپا کیے گئے انقلاب اسلامی کے تحت دینی، تعلیمی اور معاشی شعبوں میں آنے والی نمایاں تبدیلیوں کو اجاگر کرے گی. اس خصوصی پروگرام کو پریس ٹی وی کے ذریعے بین الاقوامی سطح پر مسلسل 4 دنوں تک نشر کیا جائے گا تاکہ دنیا بھر کے ناظرین اس تاریخی تحریک اور اس کے اثرات سے آگاہ ہو سکیں. ہل کونسل حلقہ برسوں کے کونسلر شیخ محمد انصاری نے علاقے برسوں کے کئی عوامی مسائل کو لے کر لیفٹیننٹ گورنر یوٹی لداخ ڈاکٹر بی ڈی مشرا سے ملاقات کی. اس موقع پر حج کمیٹی یوٹی لداخ کے چیئرمین محمد علی مجاز، سابق ممبر پارلیمنٹ جمیا چھرنگ نمگیال گڑ منگل پور آغا سعید علی بھی موجود تھے. اس موقع پر سابقہ ممبر پارلیمنٹ لداخ نے علاقے برسوں کے کونسلر شیخ غلام محمد انصاری کی جانب سے ابھارے گئے علاقے برسوں کے عوامی مطالبات، بالخصوص علاقے برسوں کے کئی سالوں سے زیر تعمیر رابطہ سڑک کو جدید طرز پر تعمیر کرنے اور کام میں تیزی لانے کی مانگ کی. انہوں نے لیفٹیننٹ گورنر یوٹی لداخ ڈاکٹر بی ڈی مشرا سے اس سلسلے میں ذاتی مداخلت کرتے ہوئے اس سڑک پروجیکٹ کو پرائم منسٹر گرام سڑک یوجنا اسکیم میں شامل کر کے جدید طرز پر جلد ہی تعمیراتی کام مکمل کرنے کا مطالبہ کیا تاکہ علاقے برسوں کے مختلف دیہات کے عوام کو زیر تعمیر خستہ حال سڑک کی وجہ سے درپیش مسائل و مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. ایل جی موصوف نے وفد کو یقین دلایا کہ وہاں کے مطالبات پر غور کر کے علاقے برسوں کی رابطہ سڑک کے حالات بہتر بنانے کے لیے PMGSY اسکیم کے تحت مذکورہ سڑک کی تجدید و مرمت کا کام جلد شروع کرنے کی کوشش کریں گے. امام جمعہ انجمن جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل شیخ ابراہیم خلیلی نے احاطہ اسلامیہ اسکول میں منعقدہ نماز جمعہ کے خطبے کے دوران منشیات کے بڑھتے ہوئے مسئلے پر گہری تشویش کا اظہار کیا. انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ اگر کوئی منشیات فروشی یا استعمال میں ملوث افراد کو دیکھے تو فوراً پولیس کو اطلاع دے تاکہ معاشرے کو اس لعنت سے بچایا جا سکے. اس دوران انہوں نے 104 بھارتی شہریوں کو غیر قانونی تارکین وطن قرار دے کر ملک بدر کرنے کی شدید الفاظ میں امریکی حکام کی مذمت کی.
لداخ ٹریفک پولیس کی جانب سے جاری ایڈوائزری کے مطابق موسم سازگار رہنے اور بی آر او کی طرف سے سڑک سے متعلق گرین سگنل ملنے کے بعد آج مینا مرگ سے سونا مرگ کی جانب مقررہ اوقات میں یک طرفہ ٹریفک کو چلنے کی اجازت دی گئی، جبکہ کرگل زنسکار سڑک پر مقررہ اوقات میں تمام قسم کی گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت دی گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مطلع صاف رہا اور درجہ حرارت میں کمی دیکھنے کو ملا۔ اس دوران کرگل شہر میں درجہ حرارت کم سے کم -12.6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ لیہ میں درجہ حرارت کم سے کم -13.9 ڈگری سینٹی گریڈ، زنسکار میں کم سے کم -22.8 اور دراس میں کم سے کم -23.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف اور کانگریس کے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی، شیو سینا کے رکن پارلیمنٹ سنجے راوت اور ایس سی پی رکن پارلیمنٹ سپریا سولے نے دلی میں ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ اس دوران کانگریس ایم پی نے ووٹر لسٹ میں بے ضابطگیوں کا الزام لگایا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم اس میز پر مہاراشٹر میں گزشتہ الیکشن لڑنے والی پوری اپوزیشن کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ ہم انتخابات کے بارے میں کچھ معلومات لے کر آئے ہیں۔ ہم نے ووٹرز اور ووٹنگ لسٹوں کا مطالعہ کیا۔ ہماری ٹیمیں کام کر رہی ہیں اور ہمیں بہت سی بے ضابطگیاں ملی ہیں۔ ارنا نے فلسطین کی سما نیوز ایجنسی کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ حازم قاسم نے کہا کہ ٹرمپ کا منصوبہ فلسطینی قوم کو شکست نہیں دے سکتا، بلکہ ہماری قوم اس کو شکست دے گی۔ انہوں نے کہا کہ امریکی حکام فلسطینیوں کو یہاں سے نکالنے کے بارے میں ٹرمپ کے بیان کی جتنی چاہیں تکرار کریں، لیکن فلسطینی عوام اپنی سرزمین کے وفادار ہیں اور اس کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ حماس کے ترجمان نے کہا کہ امریکی صدر فلسطینی قوم کے خلاف اسرائیلی غاصبین کی حمایت میں انتہا پسندانہ اور مجرمانہ موقف بیان کر رہے ہیں۔ حازم قاسم نے کہا کہ فلسطینیوں کو یہاں سے نکالنے کے بارے میں ٹرمپ کا منصوبہ ناقابل عمل ہے۔ یاد رہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے 4 فروری کو غزہ کو خالی کر کے وہاں کے باشندوں کو پڑوسی عرب ملکوں میں بھیجنے اور اس کو امریکی تسلط میں لینے کی بات کی ہے۔ انہوں نے مقبوضہ فلسطین کے پڑوسی ملکوں کو من جملہ مصر اور اردن کو حکم دیا ہے کہ وہ غزہ کے عوام کے اپنے ہاں بسائیں۔ ٹرمپ نے جمعرات کو کہا کہ جنگ ختم ہونے کے بعد اسرائیل غزہ امریکہ کی تحویل میں دے گا۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔